السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میراث کا سبق نمبر 19 زیر بحث ہے۔ اس میں ذو ضعف عقل نکالنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن اعداد کا آپ نے ذو ضعف عقل نکالنا ہے ان کو ترتیب سعودی پہ لکھیں، پھر ایسے چھوٹے سے چھوٹے عدد سے ان تمام اعداد کو تقسیم کریں جو کم از کم ان اعداد میں سے 2 کو تقسیم کر سکتا ہو، اور جو اعداد تقسیم نہ ہو سکتے ہوں ان کو ویسے ہی نچلی لائن میں لکھ دیا جائے، اور یہ عمل اس وقت تک آپ دہراتے رہیں جب تک کسی بھی 2 اعداد کو مشترک طور پر تقسیم کرنے والا عدد باقی نہ رہے، اور پھر تقسیم کرنے والے اعداد اور باقی بچنے والے اعداد کا حاصل ضرب ذو ضعف عقل کہلائے گا۔ مثال میں دیکھ لیا جائے کہ ہمارے پاس 24، 36، 54 اور 81 یہ 4 اعداد تھے جن کا ہم ذو ضعف عقل نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان کو ترتیب سعودی پر لکھا، یعنی سب سے پہلے چھوٹا عدد، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ ان 4 اعداد میں سے 3 اعداد ایسے ہیں جن کو 2 تقسیم کر سکتا ہے، تو ہم نے 2 پر اسے تقسیم کیا۔ 2 کا ٹیبل 24 پہ 12 دفعہ گیا، ہم نے 24 کے نیچے 12 لکھ دیا۔ پھر 2 کا ٹیبل 36 پہ 18 دفعہ گیا، تو ہم نے 36 کے نیچے 18 لکھ دیا۔ پھر 2 کا ٹیبل 54 پہ 27 دفعہ گیا، تو ہم نے 54 کے نیچے 27 لکھ دیا۔ پھر 2 کا ٹیبل چونکہ 81 پہ نہیں جا رہا تھا تو 81 کو ہم نے ویسے ہی نیچے لکھ دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 12 اور 18 پر 2 کا ٹیبل پھر جاتا ہے، تو ہم نے پھر 2 پر ان کو تقسیم کیا۔ 2 کا ٹیبل 12 پہ 6 دفعہ گیا، تو 12 کے نیچے 6 لکھ دیا۔ 2 کا ٹیبل 18 پہ 9 دفعہ گیا، تو 18 کے نیچے 9 لکھ دیا۔ 2 کا ٹیبل 27 پہ نہیں جا رہا تھا، اس لیے 27 ویسے ہی نیچے لکھ دیا، اور 2 کا ٹیبل 81 پہ بھی نہیں جا رہا تھا، لہذا 81 بھی ویسے ہی نیچے لکھ دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چاروں اعداد 6، 9، 27، 81 ایسے ہیں کہ جن پر 3 کا ٹیبل جاتا ہے، تو ہم نے ان چاروں کو 3 پہ تقسیم کیا۔ تو 3 کا ٹیبل 6 پہ 2 دفعہ گیا، 6 کے نیچے 2 لکھ دیا۔ 3 کا ٹیبل 9 پہ 3 دفعہ گیا، 9 کے نیچے 3 لکھ دیا۔ 9 کا ٹیبل 27 پہ 9 دفعہ گیا، 3 کا ٹیبل 27 پہ 9 دفعہ گیا، 27 کے نیچے 9 لکھ دیا۔ پھر 3 کا ٹیبل 81 پہ 27 دفعہ گیا، تو ہم نے 27 لکھ دیا۔ اب جو ہمیں اعداد حاصل ہوئے وہ 2، 3، 9 اور 27 ہے۔ جب ہم نے اس میں غور کیا تو سوائے 2 کے باقی تینوں کو ایک دفعہ پھر 3 تقسیم کرتا ہے، تو ہم نے ان بقیہ 3 کو 3 پر ایک دفعہ پھر تقسیم کیا۔ 3 کا ٹیبل چونکہ 2 پہ نہیں جا رہا تھا، 2 ویسے ہی لکھ دیا۔ 3 کا ٹیبل 3 پہ ایک دفعہ جا رہا تھا، تو 3 کے نیچے 1 لکھ دیا۔ پھر 3 کا ٹیبل 9 پہ 3 دفعہ جا رہا تھا، تو 9 کے نیچے 3 لکھ دیا۔ پھر 3 کا ٹیبل 27 پہ 9 دفعہ جا رہا تھا، تو 27 کے نیچے 9 لکھ دیا۔ پھر ہم نے غور کیا کہ ہمیں جو اعداد حاصل ہوئے ہیں وہ 2، 1، 3، 9 ہیں، تو ان میں سے 3 اور 9 ایسے ہیں کہ ان کو مزید 3 پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے 3 پہ تقسیم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ عمل دہرایا۔ 3 کا ٹیبل چونکہ 2 پہ نہیں جا رہا تھا وہ ویسے ہی نیچے لکھ دیا، 1 پہ بھی نہیں جا رہا تھا وہ نیچے لکھ دیا۔ 3 پہ 3 کا ٹیبل ایک دفعہ جا رہا تھا تو 1 نیچے لکھ دیا 3 کے، اور 3 کا ٹیبل 9 پہ 3 دفعہ جا رہا تھا تو 9 کے نیچے 3 لکھ دیا۔ اب جو ہمیں 4 اعداد حاصل ہوئے ہیں وہ
2 1 1 3 ہیں۔ اب ان میں سے کوئی ایسا عدد نہیں ہے جو کم از کم ان میں سے 2 پر تقسیم ہو سکے، تو لہٰذا ہم نے تقسیم کو عمل کو روک دیا۔ اب ہمارے پاس 2 طرح کے اعداد حاصل ہوئے۔ ایک تو اعداد وہ ہیں جن پر ہم نے تقسیم کیا، تقسیم کنندہ، وہ ہیں 2 2 3 3 3، اور کچھ ہمارے پاس بچنے والے اعداد ہیں، وہ ہیں 2 1 1 3۔ تقسیم کے عمل کے بعد تقسیم کنندہ اعداد جو کہ 2 2 3 3 3 اور باقی اعداد جو کہ 2 1 1 3، ان کو آپس میں ضرب دی تو حاصل ضرب 648 حاصل ہوا۔ لہذا یہ 648 24 36 54 81 کے اعداد کا ذو اضعاف عقل قرار پایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، مع السلام۔